اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، جس پر ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر باتیں۔ تو چلتے ہیں آج کی نشست کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اعجاز احمد صاحب۔ آج کل ہم اعلان نبوت کے 6 سال کے واقعات کی باتیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 6 سال گزر چکے ہیں، اور اس دوران 83 لوگ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ جا چکے ہیں، اور مزید لوگ رسول اللہ پر ایمان لاتے جا رہے ہیں۔ کم و بیش ہر قبیلہ سے لوگ ایمان لاتے جا رہے ہیں، جو قریش کی پریشانی کا باعث ہے۔ وہ پہلا وفد لے کر جناب ابی طالب کے پاس گئے کہ رسول اللہ کو سمجھائے، منع کرے، تبلیغ نہ کرے۔ جناب ابی طالب نے رسول اللہ تک یہ بات پہنچنے بھی نہیں دی۔ وہ دوسرا وفد لے کر گئے جس میں انہوں نے دھمکی دی، اور رسول اللہ نے اس جناب ابی طالب کی داستان یا پوری کارروائی سنانے کے بعد رسول اللہ نے جواباً یہ کہا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک پر سورج بھی رکھ دیں تو میں اللہ کے دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا جب تک یہ دین غلبہ حاصل نہ کر لے یا میری زندگی کی مہلت ختم نہ ہو جائے۔ میں آخری سانس تک ایسا کروں گا۔ جناب ابی طالب رسول اللہ نے ایک دفعہ پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح دیں گے جیسے رسول اللہ کے بچپن سے جناب ابی طالب دیتے آئے ہیں۔ تیسرا وفد آیا تو وہ عمارہ بن ولید بن مغیرہ کا بڑا ٹیلنٹڈ بیٹا ساتھ لے کر آئے کہ عمارہ آپ کا بیٹا ہو گیا، اور اس کے بدلہ میں محمد آپ ہمیں دے دیں تو ہم ان سے جو مرضی سلوک کریں۔ جناب ابی طالب نے ایک دفعہ پھر وہی بہادری اور شفقت محبت دکھائی جو ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ دکھاتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ اب قریش ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوئے، ان کو کوئی سلوشن نہیں سمجھ آ رہا۔ وہ جو بات کرتے ہیں، جو ٹول اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ نہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ان کو دین سے ہٹا سکا، نہ رسول اللہ کو دھمکیاں کسی کام آ سکیں، نہ رسول اللہ کے بڑے جناب ابی طالب کو دھمکیاں دینا، پریشانی دینا اور یہ کہنا کہ ہم تمہارے بھتیجے کو قتل کر دیں گے، کسی طور ابھی تک ان کو ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں دے سکا۔ اب پھر ایک دفعہ دارالندوہ میں اکٹھے ہیں، اور زیر بحث ہے جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا دین۔ مختلف باتیں ہو رہی ہیں، کیسے روکا جائے، کیا کیا جائے، کوئی بات سجھائی نہیں دے رہی۔ ایک بڑا ہی ذہین سردار، بنی امیہ کا سردار ہے عتبہ بن ربیعہ۔ یہ وہی سردار ہے جس نے حرب فجار میں 5ویں سال میں لڑائی ختم کرائی تھی، اور یہ سلسلہ ختم ہوا تھا۔ یہ بڑا گفتگو بھی اچھی کرتا ہے، نرم خو ہے، بات اچھی کرتا ہے، اور اس نے یہ آئیڈیا دیا ہے کہ کیوں نہ ہم محمد سے ڈائریکٹ بات کریں۔ ہم محمد سے جا کے بات کرتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی لوگ اسے اگری نہیں کر رہے، لیکن الٹیمیٹلی عتبہ بن ربیعہ نے انہیں سیل کر لیا کہ میں محمد سے بات کرنے کو تیار ہوں، اور میں جا کے اسے سمجھاتا ہوں۔ عتبہ بن ربیعہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور آپ کو دین کی تبلیغ سے روکنے کے لیے کنونس کرے۔ اب عتبہ بن ربیعہ رسول اللہ کے پاس آ گیا اور آ کے کہا، بھتیجے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اس پریشانی کا حل کرنا جو تمہارے لیے بھی بنی ہوئی ہے اور ہمارے لیے بنی ہوئی ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ کسی نے یہ بات رسول اللہ کو کہی ہے کہ تمہیں بھی پریشانی آئی ہوئی ہے، ورنہ وہ ہر دفعہ جب بھی بات کرتے تھے صرف اپنی پریشانی، اپنی اتحاد کے پارا پارا ہونے، امن خراب ہونے کی بات کرتے تھے، اور رسول اللہ کو اس کی وجہ سمجھتے تھے، مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ عتبہ نے ڈیفرنٹ بات کی ہے، ان کا تمہارے لیے بھی پریشانی ہے، ہمارے لیے بھی پریشانی ہے۔ تو جناب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عتبہ سے، چچا بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ عتبہ پوچھتا ہے، بیٹا مجھے ایک سوال کا جواب دو، تم عقل مند ہو یا تمہارے والد عبداللہ عقل مند تھے؟
رسول اللہ جواب میں خاموش ہیں۔ عتبہ پھر پوچھتا ہے محمد تم عقل مند ہو یا عبد المطلب عقل مند تھے، تمہارے دادا؟ سرکار نے اس بار بھی جواب نہیں دیا۔ عتبہ تیسری بار پوچھتا ہے محمد تم عقل مند ہو یا ہاشم سمجھدار تھا، پردادا؟ اب یہ وہ بڑے لوگ ہیں جناب عبد المطلب اور ہاشم جن کا زمانہ گواہی دیتا ہے ان کی سرداری کا، ان کی سمجھداری کا، ان کی صلح جوئی کا، ان کو پورے قبیلوں کو ساتھ لے کے چلنے کا، شرافت کا، نجابت کا، اچھی عادتوں کا، اچھے افکار، خیالات، غریبوں کی مدد، یتیموں کی کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیواؤں کا خیال کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، مقروض کا قرضہ دینا، کمزور کو اپ لفٹ کرنا۔ یہ بہت بڑے نام اور شخصیات ہیں عرب کے لیے۔ رسول اللہ نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ یہاں رسول اللہ نے ایک بات ہمیں سکھائی ہے، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، خاموشی بھی چاہیے۔ بنیادی طور پہ عتبہ چاہتا کیا تھا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے کہ میرے دادا زیادہ عقل مند ہے، میرے پردادا زیادہ عقل مند ہے، میرے والد زیادہ عقل مند ہے، تو عتبہ کا آرگومنٹ ہوتا کہ انہوں نے تو یہ باتیں نہیں کی، انہوں نے تو یہ نہیں کہا جو تم کہہ رہے ہو، وہ یہاں زمانے میں رہتے رہے اور بڑے اچھے انداز سے چلتے رہے، تم اگر وہ عقل مند ہیں تو تم کس راہ پہ چل پڑے ہو؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب دیتے کہ میں زیادہ عقل مند ہوں اپنے والد سے، اپنے دادا سے، پردادا سے، تو عرب کی روایات میں، صرف عرب ہی نہیں کسی بھی کلچر کی روایات میں، والد کی، دادا کی، پردادا کی عزت کا خیال نہ کرنا اور انہیں اس طرح پیش کرنا، پریزنٹ کرنا ان کے لیے شرمندگی، اہانت کا باعث بنتا ہے، اس خاندان کے لیے بھی عزت باقی نہیں رہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت دانش مندی، سمجھداری سے خاموشی اختیار کی۔ اب عتبہ بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے بیٹا تمہارا خاندان بہت بڑا خاندان ہے، بڑا عزت دار خاندان ہے، اور تم خود بھی بڑی خوبیوں کے مالک ہو، تمہیں ہم صادق اور امین کہتے رہے ہیں، تم نے بڑی اچھا اس معاشرے میں اپنا رول پلے کیا، محبت پھیلائی، بٹ پچھلے 5-6 سال سے کیا ہو گیا ہے؟ تم وہ سب باتیں بھول گئے ہو، وہ خیال کرنا، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، تم نے اپنا ایک نیا دین نکال لیا، اور اس دین پہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، وہ تمہارے ہو جاتے ہیں، نہ باپ کو باپ سمجھتے ہیں، نہ ماں کو ماں سمجھتے ہیں۔ یہ بات عتبہ بن ربیعہ کسی اور رنگ میں کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کر رہا کہ بدتمیز ہو جاتے ہیں یا اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے۔ ہمارا دین تو بڑا سختی سے حکم دیتا ہے والدین کا ادب اور محبت کا۔ ان کی بات نہیں مانتے، دین سے واپس نہیں مڑتے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے، وہ روایات اور خیالات جو اہل عرب کے تھے اسلام سے پہلے ان پر واپس نہیں آتے۔ عتبہ ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ایک دین پہ آنا چاہیے، اور میں تمہارے لیے کچھ آفر بھی لے کر آیا ہوں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ بن ربیعہ سے کہتے ہیں چچا بتائیے آپ کیا مجھے سمجھانا چاہتے ہیں؟ عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے بیٹا اگر تمہاری خواہش سرداری کی ہے، تم چاہتے ہو کہ تم سردار بن جاؤ، تم سارے قبیلے عرب قریش کے تمہیں اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں۔ اگر تمہاری خواہش بادشاہت کی ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور تمہارے لیے بڑا قیمتی تاج بھی پہنائیں گے، تمہیں باقاعدہ تاج پوشی کریں گے، عرب میں اور ارد گرد کے علاقوں میں بتا دیں گے کہ ہمارا بادشاہ کون ہے۔ تیسرے عتبہ نے کہا بیٹا اگر تم پر کوئی سایہ ہے، اگر تم پر کوئی ایول فورسز تمہیں کنٹرول کرتی ہیں، اگر تمہیں کوئی روحانی بیماری ہے تو ہم اس کا علاج کرائیں گے، اور اس پہ جو بھی کاسٹ آئے گی ہم بیئر کریں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عتبہ نے کہا کہ اگر تم کسی لڑکی سے کسی گھر میں کسی خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہو تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس لڑکی سے یا اس خاندان میں تمہارا نکاح کرانا میرے ذمہ رہا، بٹ یہ چھوڑ دو،
جو تم اس وقت کر رہے ہو، ہم تمہاری خواہش یا ضرورت پوری کر دیں گے جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ اب عتبہ بن ربیعہ پیچ کیا کر رہا ہے کہ جو باتیں آپ یہ سارے کر رہے ہو جس کے انفلوئنس میں لوگ آتے جا رہے ہیں، یو آر ڈوئنگ اٹ ٹو اچیو سم تھنگ مٹیریل، وی آر ریڈی فار دیٹ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں چچا میں آپ کو کچھ سناؤں جو کلام میرا مالک مجھ پہ بھیجتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ بڑی توجہ سے، چونکہ وہ چاہتا ہے کنونس کرنا رسول اللہ کو، اپنے دونوں بازو زمین پہ پیچھے رکھ کے تھوڑی ان بازوؤں پہ وزن ڈال کے ٹانگیں پھیلائے ہوئے بیٹھا بڑی توجہ سے بات سن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری بات سنا دی، قرآن کا کلام سنایا، تو عتبہ کا بالکل چہرے پہ ڈفرینٹ ایکسپریشنز ہیں، اور رسول اللہ سے اٹھا اور واپس جا کے دارالندوہ میں انہیں کہا کہ دیکھو میں نے محمد سے وہ کلام سنا ہے جو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ہم عرب ہیں، عربی کو سمجھتے ہیں، ادب کو سمجھتے ہیں، یہ کلام کچھ اور ہے، میری مانو تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ باقی عرب قبیلوں پر حاوی ہو گیا تو ہمیں بھی عزت ملے گی، ہم بھی حاوی ہوں گے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھتیجا ہے، اور اگر عرب قبیلوں نے اس سے لڑ کے ختم کر دیا تو ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، تو میری مانو تو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ ایک سردار بولا عتبہ مجھے لگتا ہے محمد کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ عتبہ نے کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم میں اپنے دین اور عقیدہ پر قائم ہوں، میں نے تو جو محمد کا کلام سن کر محسوس کیا تمہیں وہ بتا رہا ہوں۔ اس سمجھدار آدمی کی بات کسی نے نہیں مانی، اور قبائلی روایت اور سرداری کی وجہ سے عتبہ بن ربیعہ خود بھی کنونس ہونے کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ یہ کوششیں جاری ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی طرح دین کی تبلیغ سے روکا جائے، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، تب تک ہم سے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے سیرت لائبریری یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔